وہی حل ہے نا، مضبوطی سے تھام لو جو وحی کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے. یقیناً تم سیدھے رستے پر ہو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، عزت کی بات ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ اللہ نے اس قوم کو جو چنا تھا اس کتاب کے لیے، یا اس کے بعد بھی دنیا میں جن لوگوں کو اس کتاب کی خدمت کے لیے چنتا ہے، وہ ان کے لیے دنیا کے ہر شرف سے بڑا شرف ہوتا ہے کہ وہ اس نام سے پہچانے جائیں اور قیامت میں بھی انہی میں سے اہل القرآن میں سے اٹھائے جائیں. اللہ جس پر اتنا کرم اور فضل کر دے، پھر وہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں دلچسپی لے، اور چیزوں کو زیادہ اہمیت دے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے کی خواہش اور تڑپ رکھتے بھی ہیں کہ وہ بھی قرآن کی کچھ خدمت کر سکیں، لیکن ان کو وہ چانسز، موقع، ماحول، طریقہ نہیں پتہ چلتا جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. اور پھر اگر انسان اس شرف کو چھوڑ کر، اس مقام کو چھوڑ کر دنیا کی حقیر چیزوں پر راضی ہو اور طرف چل پڑے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو اہل عرب کو بھی اللہ نے اس کام کے لیے چنا تھا. اس نیشن کو تیار کی گئی تھی ایک قوم صحرا میں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑا تھا وہاں علیہم السلام، تو مقصود یہی تھا کہ قیامت تک کے لیے پھر دنیا کے لیے ایک محفوظ کتاب بھیجی جائے جس کو اٹھانے والے اور جس کو آگے پہنچانے والے بھی مضبوط کردار کے مالک ہوں. تو یہ قرآن ان کو عزت دینے کے لیے آیا تھا، اور انہوں نے ضد میں آ کر اس شرف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اگرچہ یہ آیت ان کے بارے میں ہے، لیکن اس کے بعد اس میں ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ جس تک یہ تعلیم آ جاتی ہے اللہ دراصل اس پر اپنا کرم کر لیتا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جب دین کی سمجھ کے مواقع اس نے ہم کو عطا کر دیے، اور پھر یہ مواقع پا کر پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں، پھر بھی ہم اس کو معمولی چیز سمجھیں اور دوسری چیزوں کو اس سے زیادہ اہم قرار دیں، تو پھر یہ ناشکری ہے. وسوف تسألون. ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نعمت پا کر کیا کرتے رہے، تم نے کیا کیا. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، یعنی خوب مذاق اڑانے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پہ وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پہ آ جائیں گے. اس کی تفصیل پیچھے سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے، جیسے ٹڈیوں کا اور مینڈکوں کا عذاب تھا اور خون برسا ان پہ، جب وہ ان میں سے ایک عذاب ان سے ہٹ جاتا تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے، پھر مصیبت پڑتی، پھر آتے موسیٰ کے پاس کہ دعا کرو یہ مشکل ٹل جائے، پھر ہم سیدھے ہو جائیں، پھر دوبارہ اسی مشکل میں آ جاتے، پھر وہی کرتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے؟ ان کو کیوں ذلیل قرار دیتا تھا؟ کیونکہ وہ غلام قوم سے تھے، موسیٰ علیہ السلام، اور ان کا اپنا کوئی ذاتی مال، اختیار، اقتدار، وہ چیزیں نہیں تھی ان کے پاس جو فرعون کے پاس تھی، لہذا انتہائی متکبر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اہل مکہ، یہ مکہ کے سردار یہی کہتے تھے کہ ان کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اقتدار ہے، دنیاوی اعتبار سے تو ان کے پاس کوئی رونق نہیں، پھر ہم ان کی بات آخر کیوں مانیں؟ کسی بڑے کے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا، ان کے سو کالڈ بڑوں کے پاس. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے لیے کس کو چن لیتا ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. اور یہ اپنی بات کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتا. اس کو یہ بھی بڑا اعتراض تھا، یعنی ہر چیز کو اس نے چن کے رکھا ہوا تھا انکار کرنے کی حجت کے طور پر. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں آتا. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. یعنی قوم کمزور تھی، قوم کے اس کے اوپر اس نے چڑھائی کی اور قوم دب کے رہ گئی،
اور اسی کے پیچھے اسی کے ساتھ شامل ہو گئی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. بات یہ ہے کہ جب انسان کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے, برائی اچھی نہیں لگتی, تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ہدایت کے لیے تڑپتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھا دیتے ہیں. لیکن جو شخص خود نیت کا کھوٹا ہوتا ہے اور جس کو خود کوئی دلچسپی نہیں ہوتی حق اور ہدایت سے, نیکی کے کام سے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایسے لوگوں کو بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر اس کا دین ایمان بھی بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جدھر وہ لگاتے ہیں ادھر ہی لگ جاتا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ پھر ہمیں خود کو خالص کرنے اور سچا ہونے کی ضرورت ہے. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی, تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا کہ جہنم کے لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے, ان کے پتھر و معبود جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوں گے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم, ان کو بھی تو لوگ خدا مانتے ہیں, تو کیا وہ بھی وہاں جائیں گے؟ ایک نے شوشہ چھوڑا, باقی سب لوٹ پوٹ ہو گئے, ہنسی تالیاں بجانے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ ہم نے نعوذ باللہ آپ کی دلیل کو رد کر دیا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابن مریم کا ذکر آیا تو تمہاری قوم کے لوگوں نے اس کو غل مچا دیا, ہلڑ بازی شروع کر دی کہ واہ واہ ہم کیا دلیل لائے کہ جس کا ان کے پاس جواب نہیں, اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. یہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چند لفظ ایسے نکال لیتا ہے کہ جس سے وہ حق کو ٹھکرا سکے, جھٹلا سکے, اور اس کے بعد بڑا مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے حق کو نیچا دکھا دیا. حالانکہ صرف لفاظی سے حق کو یا چیخ چلا کر یا شور مچا کر حق کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا. حقیقت میں یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. دیکھیے, اگر آپ حق کی تلاش کرتے ہوں, حق چاہتے ہوں, تو پھر اس کے لیے حق کو پانے اور سیکھنے اور سمجھنے کا ایک انداز بھی ہونا چاہیے کہ انسان جب کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ذہن کو تعصب سے خالی کر کے سمجھتا ہے. لیکن اگر انسان جھگڑے کے موڈ میں ہو اور صرف دوسرے کو نیچا ہی دکھانا چاہے تو ایسے شخص کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کوئی ہدایت کی بات بتا سکیں, کیونکہ وہ ہدایت پانے نہیں آیا, وہ جھگڑنے آیا ہے. تو جب بھی ایسا دین آپ دیکھیں تو ہمیشہ تسلی میں رہیں کہ آپ کے حصے میں, آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ان کا معاملہ انہی پہ چھوڑ دینا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, یہ دین کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اس پہ جھگڑا کرتے ہیں, وہ ہدایت پانے کے لیے سب کچھ نہیں کرتے کہ صحیح بات کا پتہ چل جائے. کیونکہ جس کو صحیح بات پتہ کرنی ہوتی ہے اس کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک شوق اور ایک طلب اور ایک تڑپ اور ایک تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بات پتہ چلے, اور اس کے لیے وہ ہر چیز کی قربانی کرنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں, تکبر کا شکار ہو, باقی لوگوں کو حقیر سمجھیں اور اس میں کوئی تمیز نہ ہو, خدا رسول بھی بیچ میں دھر لیا جائے, تو پھر ایسے میں انسان کو صحیح رستہ کہاں سے پتہ چل سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصمون, یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ کہ یہ بات بات پہ بس تم سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں, دلیل سمجھتے نہیں اور دلیل کا جواب دھمکیوں میں دیتے ہیں. ایسے لوگ ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو ہوگا, لہٰذا ایسی کیفیت کو پھر اگنور کر دے, اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں, اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے, بس تم اس میں ذرا شک نہ کرو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, اسی کی تم عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے.
هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان سے قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تقوی کے سوا کسی اور پیمانے یا معیار پر انسان کسی سے بھی دوستی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ دوستی دشمنی میں بدلنے والی